اچھا یہ بدقسمتی ہماری کیوں ہوتی ہے؟ میں کل بھی دیکھ رہا تھا جو وہ خبریں تھیں، مجھے صاف پتہ چل رہا تھا کہ بھی بزدلانہ حملہ، آپ اس کو دہشت گردانہ حملہ کہہ سکتے ہیں، کمینہ حملہ کہہ سکتے ہیں، بزدلانہ حملہ نہیں کہہ سکتے. بزدلانہ ناکام حملہ، یہ ناکام حملہ نہیں ہے، یہ ویل کوآرڈینیٹڈ جو ہے نا حملہ تھا. تو اس کو اس طرح ڈیل کریں گے تو تب آپ کی نیریٹو بلڈنگ بھی ہوگی، تب پبلک بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگی. ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ ہماری نیریٹو بلڈنگ والا جو معاملہ نا وہ کمزور ہے، اور یہ لوگ افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور انہیں مکمل پناہ حاصل ہے. جب تک برا لگے گا کہنا، کیونکہ وہ اسرائیل تو خیر ظلم کر رہا ہے، آپ کو اسرائیل والا ماڈل لینا پڑے گا. آپ کو آپ کے پاس جو ڈرون ٹیکنالوجی، میں تو یہ کہتا ہوں ہم نے منافقت کی ہے. آپ کی ڈرون نے دہشت گردی ختم کی تھی، امریکی ڈرون نے، یہ بھاگے پھرتے تھے. جب تک آپ کا ڈرون جا کر ان کی سرویلنس نہیں کرتا، دیکھیں دہشت گرد جب چل پڑا آپ کے علاقے میں آ گیا، آپ کا پکڑنا ابھی ثابت ہے کہ آپ نہیں پکڑ سکتے. کہا جاتا ہے کہ 3000 کلو گرام کی 2 گاڑیاں تھیں، ٹھیک ہے، 3000 کلو گرام کوئی مذاق نہیں، ایون 500 کلو گرام کوئی مذاق نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ لوگ آ گئے، اب پہلے تو 6 تھے، اب تو 16 دہشت گرد ہیں. اتنا بڑا اٹیک، اور میرا نہیں خیال کہ جتنا ڈیتھ ٹول بتایا جا رہا ہے وہ ڈیتھ ٹول صحیح ہے. اگر 24 گھنٹے وہ لوگ لڑتے رہے ہیں، اور 1-2 جو ہیں خودکش جو گاڑیاں ہیں ان کا بھی اٹیک آیا ہے، اور ساتھ کے دیہات کو بھی نقصان پہنچا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ بھی یہ ڈیتھ ٹول 12 والا ہے، یہ کہیں زیادہ ہے، خدا نہ خواستہ، ٹھیک ہے. تو یہ وہی میں اسے انٹیلیجنس فیلور کہوں گا. اتنا بڑا اٹیک ہونے جا رہا ہے، کہاں سے وہ چل کے آئے ہیں؟ توصیف صاحب، گورنمنٹ خود کہتی ہے افغانستان کے لوگ ہیں، تو بے شک پورس بارڈر ہو کیسے، اور وہاں پر ان کے پاس جو ہے کوئی نہ کوئی سینکچری موجود ہے. آپ کو وہیں جانا ہے جہاں برے کا گھر ہے، تب آپ روک پائیں. لیکن توصیف صاحب، اب اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اور یہ کوئی ابھی کا مسئلہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ 2000 انفیکٹ آپ نے دیکھا، میں نے بھی انٹرویو کیا تھا ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب کا، انہوں نے بھی کچھ اس طرف اشارہ کیا. پاکستان کے کچھ مسائل ہیں. پاکستان جو ہے وہ ایک ڈیموکریسی ہے ان لائک اسرائیل. فلسطین جو ہے وہ اسرائیل کا دشمن ہے ان لائک خیبر پختونخوا یا پاکستان کے جو وہ ٹرائبل ایریاز ہیں. اور پاکستان کے لیے یہ کرنا جو ہے وہ اپنی ڈیموکریسی کے لیے، کیونکہ جیسا آپ نے ابھی بیان کیا کہ ان کے پاس جو نیشنلسٹ نیریٹو ہے وہ انہوں نے ایک طرح سے اپروپریٹ کر لیا ہے، اب وہ ان کے قبضے میں. اور اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو JUI ہے، جو عوامی نیشنل پارٹی، ایون پاکستان تحریک انصاف تو ہمیشہ سے ہی مطلب روز اول سے، وہ اس وقت طالبان کی ایک طرح سے پراکسیز کے طور پر، سیاسی پراکسیز کے طور پر کام کر رہی ہیں خیبر پختونخوا کے اندر جو ان کی سیاسی جماعتیں. بیکاز، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی خوش دلی سے کر رہی ہیں، شاید ان کی بھی مجبوری ہے کہ بھئی اگر ووٹ مر جائے تو پھر ہماری کوئی ریلیونس نہیں باقی رہتی، اور سیاسی جماعتوں کی یہ ایک ڈیموکریسی کے اندر مجبوری ہوتی ہے. صحیح کہہ رہے. ناؤ دس ایکچولی مینس کہ جو گراؤنڈ ہے اس کے اوپر جو پشتون قوم پرستی ہے اور جو مذہبی چورن ہے، دونوں ملا کے وہ طالبان کی جو سپورٹ ہے، لیتھل کمبینیشن، وہ بہت اوپر ہے جی. اور اگر وہ بہت اوپر ہے تو اٹ از لٹرلی امپاسبل ٹو ڈیل ود دس. نہیں، میں آپ کو اس میں ایک بتاتا ہوں، وہ طالبان کی سپورٹ نہیں ہے. اچھا، میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جب PTM بنی نا، اچھا یہ پہلے محسود تحفظ موومنٹ تھی جی. اچھا وہ ایک وہ راندہ درگاہ ذلیل آدمی تھا، وہ جسٹس جاوید اقبال، اس کی وجہ سے یہ بنی تھی. بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے. اب میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جاتا. بعد میں یہ PTM بن گئی، انہوں نے اپنا قوم پرستی کا چورن بیچنا شروع کر دیا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں، قوم پرستی پہ مجھے ویسے بھی کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہو گیا. میں تب بھی یہ کہتا تھا کہ یہ ان لوگوں کی خبر نہیں آنی، میڈیا پر نہیں چلنے دینا، یہ نالائکی ہے. یہ آپ کے پاس بلیسنگ ان ڈسگائز آ گیا ہے، اس علاقے کے لوگ ہیں. اب آپ ہونے دیں قوم پرستی، ٹھیک ہے. وہ ود ان سم پیرامیٹر بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارے حقوق فلاں، ہمارے خلاف آپریشن ہوا. یہ لوگ جب ٹی وی پر آئیں گے اور ان کے سامنے کو اصل حقیقت بیان کرنے والا سامنے بٹھائیں گے. اب یہ دیکھ لینا، اب ٹرمپ والا جو فیاسکو ہوا ہے، اب انہوں نے کوئی لاکھوں ڈالر بھی صرف کر دیے. وہ مجھے رچرڈ گرینل وہ یاد ہے، کبھی وہ اپنے وہ آگ لگی تھی اس پر افسوس کر رہا تھا، تو وہ میں نے ایک ٹویٹ پڑھا، وہ میرے لیے بڑا مزاحیہ تھا. وہ PTI کا فالوور تھا، اس نے کہا جسٹ چل اور ریلیز عمران خان.
اس نے کوئی اس طرح کا لکھا ہوا تھا. شہباز گل صاحب تھے اپنے. اچھا کچھ اس نے وہ ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کی اور کچھ گالیاں شالیاں بھی دی میرے خیال. اس نے آگے سے کہا کہ تمہاری گھر پہ آگ لگی ہوئی میرے گھر پہ. ہاں ایگزیکٹلی. اب دیکھیں وہ بہت بڑا فیاسکو ہو گیا پی ٹی آئی کے لیے. آپ فورن پالیسی کو اپنے ساتھ جوڑ رہے تھے, آپ یہ چاہ رہے تھے آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہوگا, آپ نے اپنے وزراء کو کہا, ان کی آڈیو ٹیپس پکڑی گئی, یہ لمبی کہانی ہے. پھر آپ نے ٹرمپ پر تکیہ کر لیا, اور وہ تکیہ کیا, وہ ان کی طرح ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کی طرح ہے. وہ آئے گا تو وہ دوست ہے عمران خان کا. وہ بھائی اس معاملے میں کوئی دوستیاں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور وہ اس کو جہاں سے مفاد حاصل ہوا, پہلی بات تو یہ کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہی نہیں تھا کہ امریکی پریزیڈنٹ اس کو ایڈریس کرے. اور جب یہ طاقتیں ایڈریس کرنی ہوتی ہیں نا, یہ کوئی حکم نہیں آتا, یہ انڈر دی ٹیبل باتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور امریکہ جب بھی اس معاملے میں پڑتا ہے نا, تو اب تو یو کے ساتھ تعلقات کچھ اور طرح کے ہو گئے نا. امریکہ ہمیشہ یو کے کو آگے کیا جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے 200 سال حکومت کی ہے, وہ ہماری سائیکی کو بہتر جانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کون سا طریقہ تھا, ایک ٹویٹ آئے گا, وہ مشاہد حسین غریب کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں ملا, اس نے اپنا غصہ نکالا, اور وہ جناب اس وجہ سے مسالہ بکا. نہیں وہ سینٹ کا ٹکٹ ملا نہیں, وہ تو اس کا غصہ نکال نہیں رہے تھے, وہ اصل میں اگلے ٹکٹ کے لیے کوشاں تھے. دوبارہ چائنیز بھائیوں محمد نواز شریف صاحب کے انفارمیشن منسٹر تھے 98-99 میں, وہ پرویز مشرف صاحب کی بھی انفارمیشن کو ہینڈل کرتے تھے. اس کے بعد وہ پھر وہ کاف لیگ کے سینیٹر رہے, پھر وہ نون لیگ کے سینیٹر رہے. اب کہاں جانا تھا, تو انہوں نے کہا کہ میں اگر اس طرح کی باتیں کروں, پی ٹی آئی نون لیگ تو بتائے کس میرٹ پہ دیا تھا ٹکٹ, انہیں اسی میرٹ پر دیا تھا جس میرٹ پر پی ٹی آئی نے نہیں دیا. انہوں نے اور لوگوں کو دے دیا, ہاں راجہ صاحب وغیرہ. تو وہ بہرحال یہ بہت بڑا فیاسکو ہے, اور یہ سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ میرا خیال ہے سبق حاصل ہو رہا ہے ان کے. اگر آپ یوٹیوب کے اوپر جو بحث مباحثے چل رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب تھا, تم نے غلط سوچا ہوا تھا, اور اب جو ہے وہ دیکھ لو, وہ ٹرمپ نہیں بولا تو تم نے, کیونکہ ان کو ایک نیا منجن مل گیا کہ ہن اے گل کر لینے روز دا سودا بنا کے روز. اور یہ جو لوگ وہاں پر منجن بیچ رہے ہیں نا, یقین کریں انہیں عمران خان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, کوئی ہمدردی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں جیل میں رہ, کیونکہ جس دن ڈالروں کا ایشو ہے, جس دن عمران خان جیل سے باہر آیا نا, اس نے اپنا ویلاگ شروع کرنا ہے, ان ساروں کی چھٹی ہو جانی ہے. دیکھیں لیکن یہ لکی لوگ ہیں. ایک وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہاں سے چلے گئے ہیں, امریکی شہری ہیں, وہ اپنے باپ کا بھی جائیداد انگوٹھا لگواتے پکڑے گئے. وہ یہاں بھی کروڑوں کما رہے تھے ان سے, ہمارے والے بھائیوں سے, اب وہاں جا کے کما رہے ہیں. سر کرو آدمی نہیں کرو یار, صرف وہ ہیں, اگلے بھی, ہم بھی تو احمق ہیں نا. ہاں بالکل, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم صرف وہ کریکٹر لیس لوگوں ہیں یار, ہمیشہ کریکٹر لیس لوگوں کو جو ہے وہ ہم ساتھ لاتے. تو ابھی آپ عمران خان کے بارے میں تو ہم بات کرتے ہیں, شہباز گل نے بغاوت پہ نہیں اکسایا تھا؟ بالکل اکسایا تھا. کیسے گیا باہر؟ کوئی طریقہ نکالا ہوگا, ٹھیک ہے. اور وہاں پہنچ کے اب وہ لائکس, یہ عمران ریاض, شہباز گل اس وقت نمبر 2 پر میرا خیال ہے موسٹ لائکڈ. میں کہتا ہوں یہ اس سے بھی اوپر نہ چلا جائے, بالکل جا سکتا, ٹھیک ہے, بک رہا ہے نا. نمبر 1 پہ عمران ریاض ہے, اور یہ ملینز کماتے ہیں, ٹھیک ہے, کماتے ہیں. اور یقین کریں انہیں کوئی ہمدردی نہیں. یہ عمران خان جیل میں رہے, یہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے, بالکل زیادہ فائدہ. ٹھیک ہے. آپ نے جب عمران خان باہر تھا تو کتنا کہ عمران ریاض کو منہ لگاتا تھا, کچھ مشکل ٹائم آنے سے تھوڑی دیر پہلے پیچھے چلے تھے. ہاں وہ تو دیکھیں خان صاحب میں, یار میری بات سنیں, خان صاحب میں میری بات سنیں, کسی کو منہ نہیں لگاتے. نہیں سنیں, عمران خان اس بارے میں اتنا کانشیس ہے کہ شیر افضل مروت کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں. وہ پاپولر ہوا, یوز کیا, ڈمپ کیا, وہ اتنی پاپولیرٹی نہیں برداشت کر سکتا. عمران ریاض کی یہ پاپولیرٹی برداشت ہونی تھی. عمران خان سے کسی وقت میں جب وہ کرکٹ سے بھی باہر تھا, شاہد افریدی, میں اس کی وزڈم کو داد دیتا, اس سے شاہد افریدی برداشت نہیں ہوتا تھا, اور اس کے ذہن میں کہیں تھا یہ سیاست میں آئے گا, ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ بھی اتنا اچھا پروجیکٹ بنا ہوا تھا, شاہد افریدی کو لانچ ہی کر دیں کے پی میں. نہیں ٹھیک ہے. تو اس وقت عمران خان شاہد افریدی کو بارے میں برا بھلا کہتا, پریمپٹ کیا نا اس نے, کمال. یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, پہلے اس کو گالیاں پڑھواؤ, اور عمران ریاض سے پڑھوائی ہیں اس نے. یہ بعد کی باتیں, میں آپ کو 2007-8 کی بات کر رہا ہوں, تب سے ہمیشہ سے کروا رہا ہوں. کمال ہے. میں عمران خان کی وزڈم کو سلوٹ کرتا ہوں. میں بھی آپ کی سلوٹ کو سلوٹ کرتا ہوں. بہرحال باقی جو ہے وہ ہم مزید اس کو جاری رکھیں گے بات چیت کو. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اور چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے. توصیف احمد خان صاحب کو اور علی وارثی کو نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. آداب.